करे کہ وہ آپ سے کہے کہ کیا وجہ ہے, آپ میرا یہ کام کیوں نہیں کر سکتی, اب مجھے پہلے یہ وجہ بتاؤ, اب میں اس وجہ کو فکس کروں گی, پھر آپ کو اس قابل بناؤں گی کہ آپ میرا یہ کام کر سکیں. سو السلام علیکم ایوری ون, میں آسیہ کنول ہوں, لائف اور پیرنٹنگ کوچ. آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹیبلش پرسنل باؤنڈریز. ذاتی حدود و قیود کیا ہیں اور وہ کیوں ضروری ہیں, اور کس طرح سے رشتے نبھاتے ہوئے آپ ذاتی استحصال کا شکار ہو جاتے ہیں. سو باؤنڈریز اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. ہم ہر وقت کسی نہ کسی ظاہر تعلق کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. ماں کا بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, ہسبینڈ وائف کا ہوتا ہے, بہن بھائی, رشتہ دار, دوست احباب, سب ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ہم کچھ نہ کچھ سرو کر رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ ان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے لیے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بہت زیادہ ذاتی استحصال ہو رہا ہوتا ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو بہت ہی زیادہ ہمدرد ہوتے ہیں اور بہت ہی ہائیلی سینسٹیو ہوتے ہیں. حساس اور ہمدرد, یہ دو لوگ ہیں جن کا ذاتی استحصال سب سے زیادہ ہوتا ہے. ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا, اور ان کی جو یہ دو لوگ ہیں, حساس اور ہمدرد انسان, ان کی بہت ہی پور باؤنڈریز ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ پیپل پلیزر ہوتے ہیں, اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ اچھا کر لیں, وہ کر لیں تو لوگ ہم سے خوش ہوں گے. اس کے علاوہ یہ وری میں بہت رہتے ہیں, ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں لوگ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. اور بعض اوقات یہ جو ہائیلی سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں, بعض اوقات کو ڈیپینڈنسی بھی ہوتی ہے, وہ کسی کے اوپر انحصار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مجبور ہوتے ہیں. مجبوری کی بنا پر بھی آپ اپنے حق کے لیے نہیں بول سکتے, اچھی طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. سو جن کی پور باؤنڈریز ہوتی ہیں, یعنی کہ جن کی جو ذاتی حدود ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں, تو لوگ جو ظاہر وائلیٹ کرتے ہیں اور آپ کا خیال نہیں کرتے. سو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو 3 اسٹیپ میتھڈ بتایا جائے تاکہ اگر آپ اس پر عمل کریں تو آپ اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کر سکیں, آپ ایک ہیلتھی سیلف کے ساتھ جئیں, اور آپ کی جو ٹائم اور انرجی ہے وہ زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں میں صرف ہو سکے. سو بیسیکلی کہ ہمیں کیوں ضروری ہے, کیوں ہم چاہتے ہیں کہ باؤنڈریز ہونی چاہیے. اگر ہم اپنے دین سے سیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ جہاں جہاں معاملات ہیں حسن معاشرت کے, وہاں ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں, ان کا خیال کرو. ٹھیک ہے, جیسے ہم حد کراس کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں سزائیں بھی ہیں. کھانے پینے کے معاملات ہو گئے, گھریلو معاملات ہو گئے, ہر معاملے کے اندر ایک لمٹ ہے. اور اگر ہم باہر کی دنیا میں دیکھیں تو دیکھیں کہ ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی قانون قاعدہ ہے, اور ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم خوشی سے اس کا خیال کرتے ہیں. جیسے کہ آپ باہر جاتے ہیں ڈرائیونگ کرنے کے لیے, جیسے ہی روڈ پر گاڑی لے کے جاتے ہیں تو 2 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے, آپ کا ڈرائیونگ لائسنس اور آپ کی گاڑی کی انشورنس آپ کی گاڑی کے اندر ہونی چاہیے. اور اس کے تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ ٹریفک جو قوانین ہیں ان کا خیال رکھیں. تو اگر آپ ان میں سے کوئی ایک چیز مسنگ ہوگی تو آپ کسی ٹربل میں آ جائیں گے. تو اسی لیے ہماری جو ذاتی زندگی ہوتی ہے جس کو ہم اگنور کرتے ہیں, اپنے آپ کو اگنور کرتے ہیں, اور لوگ جو ہے وہ ہمارے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی وجہ سے لوگ سال ہر سال تکلیف میں رہتے ہیں, تکلیف سہتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیمیج کرتے جاتے ہیں. اور پھر یہ بعض اوقات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری قسمت ہے, ہم مجبور ہیں, اس وجہ سے ہمیں یہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے. لوگ اپنی رائے کو ہمارے اوپر تھوپتے ہیں, لوگ ہمارے وقت کا خیال نہیں رکھتے, لوگ ہماری توانائی کا خیال نہیں رکھتے, لوگ ایموشنلی, فزیکلی, مینٹلی جو ہے وہ ہمیں ابیوز کرتے ہیں. سو بہت سارے, جیسے کہ میں نے بتایا کہ بہت سارے رشتے ہیں گھر کے اندر, گھر کے باہر. تو آپ ان سب معاملات کو کیسے دیکھیں اور ایک لمٹ کو سیٹ کریں کہ کوئی اس کو کراس نہ کر سکے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نمبر 1 جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے انٹرنل ڈائلاگ. اپنے آپ سے بات کریں کہ what you want from you, کہ آپ کو کیا چاہیے. اپنے آپ سے کہیں کہ اس وقت میں کیا محسوس کر رہی ہوں, اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے کون سا ایسا اسٹیپ لینا چاہیے کہ یہ جو میرا اسٹرگلنگ فیز ہے اس سے میں نکل جاؤں. سو انٹرنل ڈائلاگ پہلا اسٹیپ ہے کہ جب اپنے آپ کی طرف آپ توجہ دیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ میں سب کے لیے کر بھی رہی ہوں پھر بھی میں ناخوش ہوں. سو اس ناخوشی کی وجہ جانیں, اس ناخوشی کو سمجھیں اور پھر اس کے حساب سے ریاکٹ کریں.
کہ دیکھیں کہ آپ کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ سینسٹیو ہے، ہمدرد ہے، وہ چاہتا ہے لوگ اس کے آس پاس رہیں، وہ سب کو خوش رکھے، خوش کرے، لیکن لوگ اس کا خیال نہیں کرتے. تو ایسے میں آپ اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کریں. اپنے جو انر جو سینسیٹیو چائلڈ ہے، آپ کے اندر کا جو چھوٹا سا بچہ ہے جو سینسیٹیو ہے، آپ اس کی حفاظت کا بندوبست کریں. حفاظت اسی طرح سے ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہو، آپ کتنا خیال کریں گے کہ اس کے کھانے پینے کا خیال کرنا، اس کے آرام کا خیال کرنا، یا اس کی حفاظت کا، اس کی سیفٹی کا خیال رکھنا. ایسے ہی اپنے آپ کے ساتھ ٹریٹ کریں. جب دیکھیں آپ بہت تھک گئے ہیں، ایگزاسٹڈ ہیں، تو کہیں I need to pause, go outside, go for a walk. جب آپ دیکھیں کہ آپ سے بہت زیادہ کام لیا جا رہا ہے تو سٹاپ کر دیں اور کہیں نو آئی نیڈ ریسٹ، آئی نیڈ ٹو گو لے ڈاؤن اینڈ ریسٹ. یہ جو باؤنڈریز ہیں اس کے لیے تعین کریں کہ کون کون سے لیولز ہیں جس پر میں نے باؤنڈریز کو اسٹیبلش کرنا ہے. سو نمبر 1 پر ہے ایموشنل باؤنڈریز، یعنی کہ جذباتی طور پہ کہ لوگ آپ کی اوپینین کا، آپ کی رائے کا احترام کریں. اور دوسرے نمبر پر ہے مینٹلی، لوگ آپ کی مینٹل ہیلتھ کا خیال کریں. یعنی جو اچھی اور ہیلتھی چیزیں آپ کھا رہے ہیں، لوگ آپ کا مذاق نہ اڑائیں کہ آپ یہ کیا کھا رہے ہیں، آپ بھی جنک فوڈ کھائیں اور اس کے علاوہ فزیکل، یعنی فزیکلی جسمانی طور پہ بھی کوئی آپ سے اتنی مشقت نہ لے. گھر کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے اور ایک ہی بندے کے ذمہ ہوتا ہے کہ اس نے سب گھر کو سنبھالنا ہے، مہمانداری بھی دیکھنی ہے. گھر کی جو بڑی بہو ہے اس کے ذمہ لامحدود کام ہوتے ہیں جو اس نے سر انجام دینے ہیں. تو آپ اپنی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھیں. اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے وقت. جو وقت ہے، بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا، وقت کے بارے میں کون سی باؤنڈری ہو سکتی ہے. وقت بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ کون سا وقت کس کام کے لیے ہے، یہ آپ نے تعین کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ایکسٹرا وقت نہیں ہے تو آپ کہہ دیں کہ میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکتی کیونکہ اس وقت میں مصروف ہوں. بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں فون اٹھا کے فوراً شروع ہو جاتے ہیں اپنے دکھ درد سنانے کے لیے کہ میرے ساتھ آج یہ ہوا، میرے ہسبینڈ نے یہ کہا، میرے بچوں نے آج یہ پرابلم کریٹ کر دی. اگلے بندے سے یہ پوچھے بغیر کہ کیا وہ اویلیبل ہے، کیا وہ ایموشنلی اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ آپ کا جو ہے وہ دکھ اور تکلیف سن سکے. پہلے آپ اس شخص سے پوچھیں اور آپ اس کی وائلیشن نہ کریں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے سینسٹیو کام میں بزی ہو، مصروف ہو جس میں زیادہ توجہ چاہیے، وہ آپ کو اس طرح سے ہیلپ نہیں کر سکا اگر آپ ایموشنلی ڈسٹرب ہیں. آپ کے ٹائم کا خیال کرنا، آپ کی توانائی کا خیال کرنا، اور جو مٹیریل چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. لوگ اس کی بھی وائلیشن کرتے ہیں. کوئی چیز شیئر کرنے کے لیے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے، اور اگر واپس کریں گے بھی تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. مٹیریل لیول پہ بھی آپ کی کچھ حدود و قیود ہونی چاہیے، آپ ان کا خیال کریں. اچھا جی، پہلے نمبر پر جو میں نے میتھڈ بتایا ہے انٹرنل ڈائلاگ. مسلسل اپنے آپ سے بات کرتے رہیں، پوچھتے رہیں کہ کیا واقعی میں یہ دوسرے کے لیے کی مدد اس وقت کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی، اور اس وقت میری اپنی پرسنل ضرورت کیا ہے. جو پرسنل ضرورت ہے وہ واقعی اگر ضرورت ہے تو اس کو پریفرنس دیں اور اپنا خیال رکھیں، اپنی ہیلتھی سیلف کا خیال رکھیں. اسٹیپ 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ وربل کمیونیکیشن، یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر یہ نہیں ہوتی تو تب بھی جو ہے وہ لوگ آپ کے بارے میں غلط رائے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں. فرض کریں کسی نے آپ سے کوئی کام کہا تو آپ اور کہانیاں سنانے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ بات ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ چکر ہے، یہ ہے، وہ نہیں ہے. اب سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ نو آئی ایم سوری آئی کینٹ ڈو دیٹ، معذرت کے ساتھ کہ میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکتی. 2-3 جملے جو آپ ریسپیکٹفلی، عزت کے ساتھ ادا کرنے کی پریکٹس کریں، اگین اینڈ اگین کانفیڈنس کے ساتھ کہیں، اور اس طرح سے کہیں کہ اگلا بندے کو یہ جرأت نہ ہو یا اگلا بندہ یہ کوشش نہ کرے کہ وہ آپ سے کہے کہ کیا وجہ ہے، آپ میرا یہ کام کیوں نہیں کر سکتی. مجھے پہلے یہ وجہ بتاؤ، اب میں اس وجہ کو فکس کروں گی، پھر آپ کو اس قابل بناؤں گی کہ آپ میرا یہ کام کر سکیں. بہت سارے لوگ تو خاموش ہو جاتے ہیں جب کسی کو آپ نو کہتے ہیں، اور جو تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو پشی ہوتے ہیں وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آپ نے اس چیز سے بچنا ہے. وربل کمیونیکیشن میں ایسے اسٹریٹ فارورڈ سیریس ہو کے ٹو دا پوائنٹ بات کرنی اور کہنا کہ آئی ایم سوری میں یہ نہیں کر سکتی، میں کسی اور امپورٹنٹ چیز میں بزی ہوں، آج میں اویلیبل نہیں. یہ بھی کہہ سکتے کہ میں اویلیبل نہیں، آئی ایم سوری. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ آپ خود غرض بن جائیں. جب آپ کو موقع ملتا ہے، آپ کے پاس ٹائم انرجی ہو، آپ دوسروں کا خیال رکھیں، ان کے کام کریں اور ان کو ساتھ لے کے چلیں.
لیکن جب آپ کے لیے کوئی ٹائم یا مطلب کوئی ایسی آپ کو جو اسپیس چاہیے اور آپ کسی کی ہیلپ اس وقت نہیں کر سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے اوپر برڈن لینے کی بجائے سمپلی نو کر دیں. اچھا جی، تیسرا ہے کہ آپ نے جو اپنی حدیں مقرر کر لیں، آپ نے اپنے لیے باؤنڈریز سیٹ کر لی ہیں، اب ان کو لاگو کیسے کرنا ہے. لاگو کریں گے، اس کے اندر استقامت ہوگی، تواتر ہوگا تو ہی لوگ اس کا خیال کر سکیں گے نا. تو جیسے میں یہاں پر رہتی ہوں ایریزونا میں، تو میں نے ایک دو ٹائم پاکستان میں بھی دیا ہوا ہے ٹائم کہ اس وقت میں مجھے فون کریں، میں اویلیبل ہوتی ہوں. یہاں پہ جو میری فرینڈز ہیں ان کو بھی میں نے اپنا وقت دیا ہوا ہے کہ اس وقت میں 15 سے 20 منٹ فارغ ہوتی ہوں، اگر آپ نے بات کرنی ہو، گپ شپ کرنی ہو تو آپ مجھے اس وقت کال کیا کریں، اور پھر وہ اسی وقت کال کرتے ہیں. اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جب میرے پاس فری ٹائم ہوتا ہے، میں اپنے بہت سارے کام فوکس ہو کے اور انرجی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کر لیتی ہوں، اور ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آسیہ کی یہ اویلیبلٹی ہے، ہم اس وقت کال کر سکتے ہیں، اس لیے کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا. میں بہت سارے کام اچھے طریقے سے، گھر، بچے، سب کچھ مینیج کر لیتی ہوں. تو میں بتا رہی تھی کہ کس طرح سے آپ انہیں انفورس کرتی ہیں. فرض کریں کچھ لوگ بہت ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہتے ہیں جو کہ بہت ایک مشکل طلب شخص ہے، وہ آپ کو فورس کرتا رہتا ہے اور آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے. تو تب کیا کریں کہ کوشش کریں کہ کمیونیکیٹ کریں. اور لیکن اگر ایک بندہ بحث پہ لگا ہوا ہے کہ نہیں اس طرح نہیں، اس طرح ہوگا، آج یہ والا پلان ہے، فلانے دن پکنک پہ جانا ہے، اگر آپ کی اویلیبلٹی ہے یا نہیں ہے، لیکن کوئی فورس کیا جا رہا ہے آپ کو، یہ فیملی کے لوگ ہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں بس کسی طرح سے وقت نکالو، تو آپ ایسا کریں کہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کنورسیشن میں اپنے آپ کو ڈس انگیج کریں، یعنی اس بحث سے آپ نکل جائیں اور کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں. اس سے آپ کی جو خاموشی ہے یا آپ کا چلے جانا ہے اس جگہ سے، وہ یہ مطلب بتائے گا، یہ ظاہر کرے گا ان لوگوں کو کہ بھی آپ یہ کام نہیں کر سکتے اور آپ نہیں کرنا چاہتے، سو آپ کو مجبور نہ کیا جائے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی بہت زیادہ آپ کو تنگ کرے تو بس بعض دوست ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ اریٹیٹ کرتے ہیں اور بالکل بھی نہیں خیال کرتے، جتنا مرضی آپ ان کو سمجھا لیں وہ آپ کے وقت کا بالکل بھی خیال نہیں کریں گے. فرض کریں کہ آپ جاب پر جاتی ہیں اور آپ نے کسی کو روز رائڈ دینی ہے، اس کو ساتھ لے کے جانا ہے، اب آپ اس کے گھر کے آگے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن اگلا شخص 10 سے 15 منٹ اور لیٹ ہو جاتا ہے. سو اگر آپ اس سے پھر کمیونیکیٹ کریں کہ ایسا ہے کہ آج کے بعد میں آؤں تو آپ باہر کھڑے ہوں اور پھر میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گی، ادروائز میں آپ کو پک اپ نہیں کروں گی. سمپلی کمیونیکیٹ کریں، یعنی کہ اچھے سے بات کریں. اگر وہ شخص پھر بھی تاخیر کرنے میں ماہر ہے اور وہ مطلب آپ کی بات نہیں سمجھ رہا، تو بس پھر آپ اس کے ساتھ تھوڑی دوری پیدا کریں اور کم ملیں ایسے لوگوں سے کہ جو بالکل بھی احساس نہیں کرتے جتنا مرضی آپ کو سمجھا لیں. تو یہ ہوتا ہے انفورسنگ باؤنڈریز. اس طرح سے آپ خوش رہتے ہیں، ہیپی رہتے ہیں. جب آپ کی اویلیبلٹی ہوتی ہے، آپ دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. جب آپ کو اسپیس چاہیے ہو تو آپ کے پاس ہو، تاکہ آپ فلی جو ہے وہ اپنے پوٹینشیل کے ساتھ اپنے کام کر سکیں، اپنا گھر بار دیکھ سکیں، سب کی کیئر کر سکیں. سو یہ تھا 3 اسٹیپ میتھڈ جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ انٹرنل ڈائلاگ، وربل کمیونیکیشن اور انفورسنگ باؤنڈریز. سو اب آپ نے سیکھا کہ کیسے آپ نے باؤنڈریز کو سیٹ کرنا ہے اور اس کو ان ذاتی حدود و قیود کو کس طرح سے لاگو کرنا ہے. آپ نے یہ بھی سمجھا کہ کتنا زیادہ اہم ہے کہ آپ اپنے ذاتی حقوق کا تحفظ خود کریں اور دوسروں کو بالکل بھی اجازت نہ دیں کہ آپ کا ذاتی استحصال کیا جائے اور آپ کو ہر وقت شیم میں اور گلٹ میں رکھا جائے اور آپ کو کہا جائے اچھا یہ آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کو شرم آنی چاہیے، یا آپ ایک خود غرض ہیں یا بے حس ہیں، اس طرح کے جملے بول کے اور آپ کو اگلا شخص جو ہے وہ مسلسل اس میں رکھے، شیم میں اور بلیم میں اور گلٹ میں رکھیں. تو آپ پیپل پلیزر نہ بنیں، لوگوں کی خوشنودی کی بہت زیادہ پرواہ نہ کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنی ایموشنل مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں، اپنی وقت اور انرجی کا خیال رکھیں. اور اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس فالتو وقت ہو، جب آپ اویلیبل ہوں، آپ خوش دلی کے ساتھ بڑھ چڑھ کر فیملی کے اندر کنٹریبیوٹ کریں، معاشرے کے اندر کنٹریبیوٹ کریں اور اچھے سے بھرپور طریقے سے جئیں اور مطلب اپنے آپ کو بھی آرام دیں اور اپنی خوشی کا بہت زیادہ خیال رکھیں. سو ذاتی حقوق جو یہ ہیں
وہ اللہ نے آپ کو دیے ہیں. اللہ نے آپ کو اس لیے دیے ہیں تاکہ آپ مضبوط رہیں، تاکہ آپ محفوظ رہیں، تاکہ آپ خوش رہیں، تاکہ آپ پرمسرت رہیں، تاکہ آپ پازیٹیو رہیں، تاکہ آپ مینٹلی ایموشنلی صحت مند رہیں. سو ان حقوق کو جانیں، سمجھیں اور اپلائی کریں ان ساری چیزوں کو، باؤنڈریز کو سیٹ کریں تاکہ بچے، شوہر بیوی، بیوی شوہر کے ذاتی حقوق کا خیال رکھے، بہن بھائی والدین سب اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو سمجھیں اور خوشی خوشی رہیں. سو آئی ہوپ کہ آج کی یہ ٹیچنگز آپ کے لیے ہیلپ فل ہوئی ہوں گی. اگر آپ کو یہ اچھی لگیں تو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں. تھینک یو.